السلام علیکم۔ ناول آخری امید، قسط نمبر 8۔ ٹھیک ہے بیگم صاحب، میں نے منع کرتا ہوں، اب آپ آرام کریں، صلاح الدین کہہ کر باہر چلا گیا اور پری کے چہرے پر غصے کے تاثرات نمایاں ہونے لگے۔ اس نے ٹرے پر سے کپڑا ہٹا کر دیکھا تو چاٹ سموسوں کے علاوہ مختلف چٹپٹی چیزیں رکھی تھیں۔ اس نے تھوڑی سی چاٹ کھائی، اس کا جی متلانے لگا اور وہ قدرے تیزی سے بھاگتی واش روم میں گئی اور جیسے ہی اکائی کر کے کمرے میں واپس آئی تو بری طرح کانپ رہی تھی۔ اچانک لاؤنج میں سے بچوں کے شور اور کسی چیز کے ٹوٹنے کی آواز آئی تو وہ انتہائی غصے میں ہانپتی باہر نکلی۔ شانزے اپنی بیٹی کو بری طرح ڈانٹ رہی تھی۔ اس کے ہاتھ سے روح افزا کے شربت سے بھرا گلاس گر کر ٹوٹ گیا تھا اور سارا شربت ٹائلوں کے فرش پر پھیل چکا تھا۔ بھابھی مت ڈانٹیں، بچی ہی تو ہے، گلاس اس کے ہاتھوں سے پھسل گیا تو کون سی بڑی بات ہو گئی ہے، صلاح الدین ابھی صاف کر دیتا ہے، علی رضا نے نرمی سے کہا اور کچن کی طرف منہ کر کے صلاح الدین کو آواز دینے لگا۔ اسی لمحے پری انتہائی غصے میں اپنے کمرے سے قدرے بلند آواز سے چلاتی باہر نکلی تو اس کی جوتی شربت پر آنے کی وجہ سے ایک دم پھسل گئی اور وہ فرش پر گرتے ہی تڑپنے لگی۔ شانزے بری طرح گھبرا گئی۔ جلدی سے علی رضا، شانزے اور اشان اسے لے کر ہاسپٹل پہنچے تو اسے اسی وقت لیبر روم میں لے جایا گیا۔ علی رضا، شانزے اور اشان انتہائی پریشانی میں باہر کھڑے تھے۔ شانزے اپنے آپ کو بہت گلٹی محسوس کر رہی تھی کہ اس کی بیٹی کی وجہ سے پری کی یہ حالت ہوئی تھی، مگر علی رضا اسے بار بار کنسول کر رہا تھا کہ پری کی قسمت میں ایسا ہی لکھا تھا۔ شانزے ڈاکٹر ہونے کے ناطے خود لیبر روم میں گئی اور آ کر علی رضا کو تسلی دی کہ پری کی حالت نارمل ہے، فکر کی کوئی بات نہیں۔ رات کافی زیادہ گزر چکی تھی۔ علی شانزے اور اشان کو گھر جانے کا کہہ رہا تھا مگر اسے اس حالت میں چھوڑ کر جانا نہیں چاہتا تھا، مگر رمضان میں سحری کی وجہ سے انہیں جانا ہی پڑا۔ جو ہی وہ لوگ اپنے گھر جانے کے لیے روانہ ہو گئے تو نرس نے علی رضا کو خوشخبری سنائی، اللہ نے اسے بیٹا دیا ہے۔ علی رضا کی خوشی کا کوئی ٹھکانہ نہ رہا، ایک انجانی سی خوشی اس کے قلب اور روح میں پیدا ہو رہی تھی۔ پری کی طبیعت کیسی ہے؟ وہ تو ٹھیک ہے نا؟ علی نے نرس سے پوچھا۔ ہاں، بچہ اور وہ دونوں بالکل ٹھیک ہیں، نرس نے مسکرا کر جواب دیا۔ کیا آپ مجھے بچہ دکھا سکتی ہیں؟ علی رضا نے خوش ہو کر نرس سے کہا۔ ہاں، میں ابھی تھوڑی دیر تک اسے آپ کے پاس لاتی ہوں، نرس نے مسکراتے ہوئے کہا اور وہاں سے چلی گئی۔ علی رضا نے خوشی سے شانزے اور اشان کو فون کر کے بتایا تھا، وہ لوگ بھی گھر پہنچے ہی تھے۔ یہ جان کر بہت خوش ہوئے۔ شانزے نے واپس آنے کو کہا مگر علی نے اسے منع کر دیا۔ وہ کال آف کر کے گہری سوچ میں ڈوب گیا۔ اسی لمحے اسے اماں جان شدت سے یاد آنے لگیں اور اس کا دل چاہنے لگا کہ انہیں بھی ابھی اور اسی وقت فون کر کے خوشخبری سنائے۔ اس نے اپنے موبائل فون پر ان کا نمبر ڈائل کیا۔ نمبر مل جانے سے پہلے ہی اس نے کال ڈراپ کر دی کہ بچے کے بعد نہ جانے پری کا کیا مزاج ہوگا اور اماں جان کی موجودگی میں وہ کوئی ایسی غلط بات نہ کہتے جن کو سن کر اماں جان ہرٹ ہوں۔ وہ پری سے سچویشن کلیئر کرنے کے بعد ہی بچے کو ہمیشہ کے لیے اماں جان کی گود میں ڈالنا چاہتا تھا اور اس مصلحت کے پیش نظر اس نے خوشی کی اس خبر کو ان سے چھپانا ہی مناسب سمجھا۔ وہ انہی سوچوں میں کوریڈور میں چکر لگاتا رہا۔ نرس نے اسے کمبل میں لپٹا بچہ لا کر دیا۔ علی رضا جب اسے اپنے ہاتھوں میں لینے لگا تو انتہائی خوشی سے اس کی آنکھوں سے آنسو گرنے لگے اور اس کا دل انتہائی محبت بھرے جذبات سے لبریز ہونے لگا۔ اس نے اسی خوشی میں چند نوٹ بھی نکال کر نرس کو دے دیے تھے۔ وہ انتہائی خوش ہو کر بے یقینی سے اسے دیکھنے لگی۔ یہ آپ کا پہلا بچہ ہے نا، اس لیے بہت زیادہ خوش ہو رہے ہیں آپ؟ نرس نے مسکرا کر کہا۔ ہاں، میں بہت زیادہ خوش ہوں، علی نے بچے کو محبت سے چومتے اسے ساتھ لگا کر کہا۔ اللہ اس بچے کو آپ کے لیے بہت مبارک کرے، لیکن ابھی اس خوشی کے موقع پر ان کے کان میں اذان دینا مت بھولیے گا، نرس نے مسکراتے کہا تو علی رضا نے چونک کر اس کی طرف دیکھا اور بچے کو کونے میں لے جا کر اس کے کان میں اذان دینے لگا۔ اذان کے کلمات کہتے اس کی آنکھوں سے آنسو شدت سے رواں ہو گئے اور اذان مکمل کرنے تک اس کی ہچکی بن گئی تھی۔ اسے یوں محسوس ہونے لگا کہ بچے کے کان میں اذان کے الفاظ کہہ کر اسے خدا نے شناسائی کا پہلا ایمان افروز تحفہ دیا ہے۔ اذان مکمل کرنے کے بعد وہ دل ہی دل میں گڑ گڑا کر خدا سے معافی مانگنے لگا۔ اے خدا، میرے بچے کو ایسا مسلمان نہ بنانا جیسا کہ میں ہوں،
اسے ایسا اچھا اور نیک مسلمان بنانا کہ اسے اپنے مسلمان ہونے پر فخر ہو، اس کی زندگی کا کوئی پہلو بھی تشنہ نہ رہے۔ دعا مکمل کرنے کے بعد اسے یوں اطمینان کا احساس ہونے لگا کہ اس نے اپنا پہلا فرض ادا کر دیا ہو۔ وہ محبت سے بچے کی طرف دیکھنے لگا تو ایک دم اسے اماں جان انتہائی شدت سے یاد آنے لگی اور اماں جان سے محبت بہت زیادہ بڑھنے لگی۔ اسے محسوس ہونے لگا کہ جب اماں جان نے پہلی بار اسے گود میں اٹھایا ہوگا تو ان کے دل میں بھی اسے دیکھ کر انتہائی شدید محبت کے احساسات پیدا ہوئے ہوں گے، یا پھر اس سے بھی کہیں زیادہ۔ یوں ہی اس کی آنکھیں بھی نم ہونے لگیں۔ وہ کتنی دیر اپنی سوچوں میں گم رہا، یہاں تک کہ نرس نے آ کر اسے پری کے بارے میں کہا۔ پری کو روم میں شفٹ کر دیا گیا ہے۔ علی جب بچے کو گود میں اٹھائے پری کے پاس گیا اور ایک ٹک اس کی طرف دیکھ کر اسے مبارکباد دی۔ مسکراتے بچے کو اس کے ساتھ لٹایا تو پری نے بچے کی طرف محبت سے دیکھا، ایک دم سے سکنے لگی۔ علی نے اسے تکیے کے سہارے بچھایا اور بچے کو اس کی گود میں ڈالا تو وہ بغور اس کی طرف دیکھنے لگی۔ علی بھی اس کی طرف بغور دیکھ رہا تھا۔ پری، یہ کتنا خوبصورت لگ رہا ہے، ہماری محبت اور چاہت کی نشانی، علی نے کہا تو پری نے بے یقینی سے اس کی جانب دیکھا اور گہری سانس لے کر خاموش ہو گئی۔ کیا بات ہے، تم کچھ بول نہیں رہی؟ خوشی کے اس موقع پر تمہارے کچھ تو احساسات ہوں گے، اپنے اختلافات بھلا کر کیا تم مجھ سے وہ شیئر نہیں کرنا چاہو گی؟ علی نے قدرے ملائمت سے نرم لہجے میں کہا تو پری نے پھر اس کی جانب بغور دیکھا اور اس کی آنکھیں نم ہونے لگیں۔ پلیز پری، کچھ تو کہو، یہ ہمارا بچہ ہے اور ہم دونوں کے لیے انتہائی خوشی کا موقع ہے، علی نے پھر اصرار کرتے کہا۔ معلوم نہیں یہ خوشی کا موقع ہے یا پھر… پری کچھ کہتے ہوئے ایک دم سے رکی تو علی نے اس کے لب و لہجے سے اس کی ذہن میں پھیلی ان منفی سوچوں کو پڑھ لیا جن کا وہ پختہ عزم کیے بیٹھی تھی۔ اگر علی ذرا سی کوئی نیگیٹو بات کہتا پری ایک دم لاوا اگل دیتی، مگر علی موقع کی نزاکت کے باعث خاموش رہا۔ وہ ایسی باتوں کو ڈسکس کر کے اپنی اس خوشی کو کھونا نہیں چاہتا تھا۔ وہ جو کچھ دیر پہلے بچے کو اٹھا کر اپنے اندر محسوس کر رہا تھا، وہ کچھ دیر پری کو دیکھتا رہا اور پھر خاموشی سے کمرے سے باہر چلا گیا۔ اماں جان رمضان کی راتوں میں رات بھر عبادت میں مشغول رہتی، سحری کھانے اور فجر کی نماز ادا کرنے کے بعد آرام کرنے کے لیے اپنے بیڈ پر جاتی۔ آج بھی حسب معمول جیسے ہی وہ سونے کے لیے گئیں، آنکھیں بند کی تو انہوں نے خواب میں ایک چھوٹے سے بچے کو روتے دیکھا اور پھر علی رضا نے مسکراتے ہوئے اسے گود میں اٹھایا تو اماں جان نے ہڑبڑا کر آنکھیں کھول دیں۔ ایک دم ان کا دل خوشی کے جذبے سے لبریز ہونے لگا۔ انہوں نے اسی وقت اپنے بھائی صغیر احمد کا نمبر ملایا اور خواب کے بارے میں بتایا تو وہ بھی چونک گیا۔ گو کہ وہ پری کی اس حالت کو دیکھ چکا تھا، مگر اس نے جان بوجھ کر اماں جان سے اس بات کا تذکرہ نہیں کیا تھا، کہیں اس خوشی کی خبر کو سن کر اماں جان بے تاب نہ ہو جائیں اور علی رضا کے پاس جانے کی ضد نہ کریں۔ علی کے ساتھ ان کی ملاقات جیسی رہی تھی، اس کے پیش نظر وہ نہیں چاہتا تھا علی رضا اماں جان سے ملیں۔ صغیر احمد، نہیں ابھی، اور اسی وقت علی رضا کو فون کرو، اسے میرے اس خواب کے بارے میں بتاؤ، مجھے یقین ہے میرے علی کے ہاں اولاد پیدا ہوئی ہے، اماں جان نے انتہائی خوشی سے کہا۔ آپا، اگر ایسا ہوا بھی ہے تو آپ کو اس سے کیا؟ صغیر احمد نے قدرے خشک لہجے میں کہا۔ صغیر احمد، تم یہ کیا کہہ رہے ہو؟ میرے بچے کی، میرے علی کی اولاد پیدا ہو اور مجھے خوشی نہ ہو؟ کیا ایسا ممکن ہے؟ میں تو سارے گلے شکوے، رنجشیں اور غصہ ختم کر کے اپنے علی سے ملنے جاؤں گی اور اس کے بچے کو جی بھر کر پیار کروں گی، اماں جان نے انتہائی خوشی سے کہا۔ اور اس کی بیوی؟ صغیر احمد کچھ کہتے کہتے رک گیا تو اماں جان چونکی۔ کیا مطلب؟ کیا اس کی بیوی اب ایک ماں نہیں جو میری ممتا کے احساسات کو نہیں سمجھ سکے گی؟ میں اسے محبت سے سمجھانے اور قائل کرنے کی کوشش کروں گی، وہ سب سمجھ جائے گی۔ اماں جان نے اپنے دل کی ساری باتیں ان سے کہہ دیں جو وہ کئی روز سے اپنے اندر سوچے بیٹھی تھیں۔ ٹھیک ہے آپا جان، میں صبح ہوتے ہی علی رضا کو فون کرتا ہوں اور اگر ایسی کوئی خوشی کی بات ہوئی تو آپ کو ضرور بتاؤں گا، صغیر احمد نے گہری سانس لیتے سنجیدگی سے کہا اور فون بند کر دیا۔ مگر اماں جان کو نیند نہیں آ رہی تھی، ایک ایک لمحہ اس خوشی کو محسوس کرتے ہوئے گزار رہی تھیں۔
اسی بے قراری میں اٹھ کر وہ لان میں چلی گئیں۔ وہ دعا کرتی رہیں کہ انہیں جلدی یہ خوشخبری ملے۔ دن کا اجالا ہر طرف پھیل چکا تھا۔ رفتہ رفتہ کرنوں نے ہر شے کو روشن کر دیا۔ اماں جان اپنے کمرے میں آ گئیں۔ اتنی دیر میں فاطمہ اٹھ چکی تھی تو وہ اس کو ناشتہ کروانے میں اور اس کی دیکھ بھال میں لگ گئیں۔ دن ہوتے ہی صغیر احمد نے علی رضا کا نمبر ملایا، مگر کافی بیلز کے بعد بھی اس نے فون نہ اٹھایا تو وہ پریشان ہو گیا۔ علی رضا اس وقت پری کے پاس بیٹھا تھا جب اس کے موبائل پر صغیر احمد کی کال آ رہی تھی۔ اس نے 2-3 بار کال ریجیکٹ کی، مگر جب کال پھر بھی آتی رہی تو اس نے موبائل ہی آف کر دیا۔ صغیر احمد کو انتہائی غصہ آنے لگا۔ اپنے کمرے میں قدرے جھنجھلائے چلتا رہا جب مولوی بشیر اس کے کمرے میں آ گئے اور اسے یوں دیکھ کر حیرت سے اس کی وجہ پوچھنے لگے۔ بابا جان، علی رضا اس قدر سنگدل اور کٹھور ہو چکا ہے کہ وہ ہم میں سے کسی کے ساتھ بات نہیں کرنا چاہتا، مگر آپا جان ہے کہ اس کی محبت میں بری طرح بے قرار ہو رہی ہیں۔ صغیر احمد نے انہیں ساری بات تفصیل سے بتائی تو مولوی صاحب نے آہ بھر کر اس کی طرف دیکھا۔ صغیر احمد، تم ماں کی محبت کو کبھی نہیں سمجھ سکتے۔ خدا کی قسم، اگر علی کی جگہ بلقیس کا شوہر ہوتا تو وہ کبھی بھی اس کی طرف مڑ کر نہ دیکھتی، مگر علی کی محبت کے ہاتھوں وہ بہت بے بس اور مجبور ہو گئی ہے۔ میں نے اسے رات رات بھر علی کے لیے روتے اور گڑ گڑاتے دیکھا ہے۔ مولوی صاحب نے نم آنکھوں سے اسے دیکھتے کہا، لیکن بابا جان، علی بھی تو ان کی اس محبت کو محسوس کرے نا۔ وہ تو اس عورت کی محبت میں ہی دیوانہ ہوا جا رہا ہے کہ اسے ماں کی محبت دکھائی ہی نہیں دیتی۔ صغیر احمد نے غصے سے کہا، بیٹا، ایسا کبھی نہیں ہو سکتا کہ ماں کی محبت کو دل میں محسوس کیے بغیر وہ زندگی گزار دے۔ زندگی کے کسی نہ کسی مرحلے پر اسے ماں کی محبت کا احساس ضرور ہوگا، کیونکہ محبت میں ایسا سحر ہوتا ہے کہ لاکھ انکار کے باوجود بھی اس کی تپش اور حرارت اس دل تک پہنچ کر ہی رہتی ہے جس کی بے قراری میں کسی کا دل جلتا رہتا ہے۔ تم شام کو پھر علی سے رابطہ کرنے کی کوشش کرنا۔ اگر وہ پھر بھی فون نہیں اٹھاتا تو میں پھر بلقیس کو خود سمجھا دوں گا کہ وہ علی کے معاملے میں فی الحال خاموش رہے۔ مولوی صاحب نے صغیر احمد کو سمجھایا تو اسی لمحے اماں جان کا پھر فون آنے لگا۔ صغیر احمد نے پریشان ہو کر باپ کی طرف دیکھا۔ آپا جان کا پھر فون آ رہا ہے، صغیر احمد نے کہا۔ تم اسے کہہ دو کہ ابھی تمہاری علی سے بات نہیں ہوئی، جب ہوگی تو تم اسے خود فون کر کے بتا دو گے، مولوی صاحب نے کہا اور کمرے سے باہر چلے گئے۔ صغیر احمد اماں جان کو آہستہ آہستہ بتانے لگا تو اماں جان کے چہرے پر چھائی خوشی کا رنگ ایک دم غائب سا ہو گیا اور وہ آہ بھر کر خاموش ہو گئیں۔ پری کو ہاسپٹل سے ڈسچارج کر دیا گیا تھا اور جب وہ علی رضا اور بچے کے ہمراہ گھر میں داخل ہوئی تو گھر میں تمام ملازمین اکٹھے ہو گئے اور انتہائی خوشی سے علی اور پری کو مبارک دینے لگے۔ علی نے خوش ہو کر سب ملازمین میں پیسے بانٹے۔ صاحب، بچے کا نام کیا سوچا ہے؟ صلاح الدین نے انتہائی خوشی سے علی رضا سے پوچھا تو وہ ایک دم ہڑبڑا گیا اور پری کی طرف دیکھنے لگا۔ چہرے پر پھیلی مسکراہٹ کے تاثرات ایک دم غائب ہو گئے۔ صاحب، میں تو کہتا ہوں آپ بچے کا نام محمد علی رضا رکھیں۔ صلاح الدین نے اپنی رائے دی۔ تم سے کسی نے مشورہ لیا ہے جو تم ہمیں بتا رہے ہو؟ پری نے انتہائی غصے میں کہا تو صلاح الدین ایک دم خاموش ہو گیا اور بوکھلا کر علی رضا کی طرف دیکھنے لگا۔ تم لوگ اب جاؤ یہاں سے، علی رضا نے سب ملازمین سے کہا تو وہ خاموشی سے چلے گئے۔ علی پری کی طرف دیکھنے لگا۔ کیا ضرورت تھی ملازموں کے سامنے اتنا ہائپر ہونے کی؟ علی نے قدرے نرمی سے کہا، میرے پرسنل میٹرز میں انٹرفیئر کرنے کا کسی کو رائٹ نہیں۔ یہ میرا بچہ ہے، اسے میں نے جنم دیا ہے، اس کا نام بھی میں ہی رکھوں گی۔ پری نے انتہائی غصے سے کہا، اور میں، کیا میں اس کا باپ نہیں ہوں؟ کیا مجھے کوئی رائٹ نہیں کہ میں اس کا کوئی نام رکھ سکوں؟ سنو پری، دنیا میں اولاد باپ کے نام سے ہی پہچانی جاتی ہے، کیا تم اس کے نام سے میرا نام کبھی جدا کرو گی؟ علی رضا نے قدرے خفگی سے پوچھا۔ ہاں، میں اسے وہ نام ہی نہیں دوں گی جس کی پہچان تم بنو، پری نے انتہائی غصے سے کہا تو علی رضا نے انتہائی حیرت سے چونک کر اسے دیکھا۔ کیا مطلب؟ تم اس سے میرے باپ ہونے کا حق چھین رہی ہو؟ علی نے غصے سے پوچھا۔ ہاں، یہی اس کے لیے بہتر ہے، پری نے غصے سے جواب دیا۔
آخر تم چاہتی کیا ہو؟ علی نے غصے سے پوچھا۔ میں اپنے بچے کو تم سے بہت دور لے جانا چاہتی ہوں، جہاں تمہارا سایہ بھی اس پر نہ پڑے۔ پری نے خفگی سے کہا۔ کیوں؟ کیا میں اس کا باپ نہیں ہوں؟ علی نے غصے سے کہا۔ باپ ہو، مگر اپنے بچے کو تمہارا نام دیکھ کر اسے مسلمان نہیں بنانا چاہتی۔ میں صرف اسے ایک اچھا انسان بنانا چاہتی ہوں۔ ہر مذہب انسان کو رجڈ بنا دیتا ہے، اور خاص طور پر مسلم تو زیادہ ہی رجڈ ہوتے ہیں۔ ذرا اپنی طرف دیکھو، جب تک تم میں زیادہ مسلمانیت نہیں تھی تو تم ایک اچھے انسان تھے، مگر اب تم ایک ورس انسان بن گئے ہو۔ تم جھوٹے، فریبی اور چال باز ہو گئے ہو۔ پری غصے سے چلاتے بولی تو علی رضا اسے اپنے خلاف یوں زہر اگلتا دیکھ کر ہکا بکا رہ گیا۔ تم میرے خلاف اتنا زہر اگل سکتی ہو؟ مجھے اس کا یقین نہیں آ رہا۔ علی رضا نے انتہائی افسردہ لہجے میں کہا۔ اگر مجھے معلوم ہوتا کہ تم مسلمز کا کریکٹر ڈیول ہوتا ہے تو میں کبھی تم سے شادی نہ کرتی، اور اب میں کبھی نہیں چاہوں گی کہ میرا بیٹا تم لوگوں میں سے ہو۔ علی رضا، میرا تم سے وعدہ ہے اس بچے کو کبھی مسلمان نہیں بننے دوں گی۔ پری نے غصے میں دھاڑتے کہا۔ لیکن میں اس کے کان میں اذان کے کلمات کہہ کر اسے مسلمان بنا چکا ہوں۔ اب یہ میرا ایمان ہے کہ جس بچے کے کان میں ایمان کے ساتھ اللہ کا نام ڈالا جائے وہ کبھی کافر ہو کر نہیں مرتا۔ علی رضا نے بھی قدرے ٹھوس لہجے میں انکشاف کیا تو پری کی آنکھیں کھلی کی کھلی رہ گئیں۔ اس کے چہرے پر انتہائی غصے اور غضب کے تاثرات نمایاں ہونے لگے۔ تم ایسا نہیں کر سکتے، پری غصے سے دھاڑتے ہوئے بولی۔ میں ایسا کر چکا ہوں، اور انشاءاللہ یہ مسلمان ہی رہے گا، علی رضا نے ٹھوس لہجے میں کہا تو پری اسے گھورتی بچے کو اٹھا کر اپنے کمرے میں چلی گئی اور زور سے کمرے کا دروازہ بند کر دیا۔ علی رضا انتہائی پریشان ہو کر سر تھام کر بیٹھ گیا اور اسے یہ سوچ پریشان کرنے لگی، اگر وہ اپنے بچے کو اسلامی نام نہ دے سکا تو وہ اسے کس نام سے پکارے گا؟ اگر پری اسے کوئی اپنی پسند کا غیر اسلامی نام دیتی ہے تو وہ اس سچویشن میں کیا کرے گا؟ وہ پہلے بھی کئی بار پری کی حالت کے پیش نظر مصلحتوں کا شکار ہو کر خاموش رہا، مگر اب اس کا خاموش رہنا بچے کے وجود اور اس کے مستقبل کو خطرے میں ڈالنے کے مترادف ہوگا۔ اسے پری کی ضد کے سامنے کبھی بھی ہتھیار نہیں ڈالنا چاہیے۔ اتنی زیادہ سوچوں نے اس کے ذہن کو بری طرح الجھا دیا اور اسے کوئی راستہ نظر نہ آ رہا تھا۔ اس کا موبائل بجنے لگا تو پھر اس کے ماموں صغیر احمد کی کال آنے لگی اور وہ انتہائی الجھن اور پریشانی کا شکار ہونے لگا۔ وہ تو خود ان سب کو یہ خوشی کی خبر سنانا چاہتا تھا۔ اگر اماں جان یہ خبر سن کر آ جاتی ہیں تو پھر یہی باتیں ہوں گی، جھگڑے کا باعث بھی بنیں گی، اس لیے ابھی ان لوگوں کو کچھ نہ بتانا ہی بہتر ہے۔ پہلے مجھے پری کے ساتھ اس ایشو کو ریزالو کرنا چاہیے، پھر اماں جان اور دوسرے لوگوں کو انفارم کرنا ہوگا۔ علی رضا نے اپنے طور پر سوچا اور صغیر احمد کی مسلسل آنے والی کال کو ریجیکٹ کر دیا۔ صغیر احمد کا پارا پھر غصے سے ہائی ہو گیا اور اس نے ساری بات مولوی بشیر احمد کو بتائی۔ اب میں خود جا کر بلقیس بانو کو سمجھاؤں گا، تمہیں کچھ کہنے کی ضرورت نہیں، مولوی صاحب نے کہا تو صغیر احمد خاموش ہو گیا۔ مولوی صاحب رات کو ہی اماں جان کے پاس گئے تو وہ قدرے مضطرب بیٹھی تھی۔ مولوی صاحب کو اچانک اپنے سامنے دیکھ کر حیران رہ گئیں۔ وہ تو صغیر احمد کی منتظر تھیں۔ بابا جان آپ اور اس وقت؟ اماں جان نے کھڑے ہو کر قدرے حیرت سے پوچھا تو مولوی صاحب نے ان کے سر پر پیار دے کر اپنے پاس بٹھایا۔ ہاں، دل نے کہا تو کہ تم اس وقت کچھ مضطرب ہو تو میں تم سے ملنے چلا آیا، مولوی صاحب نے صوفے پر بیٹھتے جواب دیا۔ ہاں وہ علی رضا کے بارے میں سوچ رہی تھی، اماں جان نے گہری سانس لیتے ہوئے کہا۔ ہاں، مجھے صغیر احمد نے بتایا تھا، لیکن بیٹا ملن کا مزہ وہیں آتا ہے جہاں کسی دوسرے کے دل میں بھی ملنے کی خواہش اور تڑپ ہو۔ زبردستی کسی کو گلے لگانے سے نہ تو خوشی ملتی ہے اور نہ ہی سکون۔ اگر علی رضا تم سے ملنے کا خواہش مند نہ ہو تو تمہیں بھی اس سے مل کر کیا خوشی ہوگی، اور اگر تم اس سے ملنے چلی بھی جاؤ تو وہ تم سے اس محبت اور خوشی کے ساتھ نہیں ملتا تو پھر تم اور زیادہ مضطرب اور پریشان ہو جاؤ گی۔ اس لیے بیٹا دعا کرو کہ اس کے دل میں تمہارے لیے محبت، ملن کی خواہش اور تڑپ خود پیدا ہو، مولوی صاحب نے قدرے نرمی سے انہیں سمجھاتے ہوئے کہا تو وہ گہری سانس لے کر خاموش ہو گئیں۔ ان کے چہرے پر حسرت اور دکھ کے تاثرات نمایاں ہونے لگے۔
اور ان کی آنکھیں آنسوؤں سے بھرنے لگیں۔ مولوی صاحب ان کی طرف بغور دیکھنے لگے۔ کیا ہوا؟ تم خاموش کیوں ہو گئیں؟ مولوی صاحب نے انہیں بغور دیکھتے پوچھا۔ بابا جان، زندگی کا کیا بھروسہ ہے اور کیا معلوم ہماری یہ دعائیں کب پوری ہوں۔ معلوم نہیں زندگی تب تک وفا کرتی بھی ہے یا نہیں۔ اماں جان نے قدرے حسرت اور ناامیدی سے کہا تو مولوی صاحب کے دل میں بھی ایک حوک سی اٹھی، مگر وہ اپنے اندر کے تاثرات کو چھپا کر ان کی طرف دیکھنے لگے۔ بلقیس بانو، یوں مایوسی کی باتیں مت کرو، کبھی کبھی صدیوں کی خواہشیں لمحوں میں پوری ہو جاتی ہیں۔ غم اور خوشی، جدائی اور ملن ساتھ ساتھ جڑے ہوتے ہیں۔ حالات اور واقعات کو لمحوں میں بدلنا اللہ رب العزت کا کام ہے، اس لیے تم بھی نا امید مت ہو۔ انشاءاللہ تمہاری امیدیں، خواہشات اور آرزوئیں سب ضرور پوری ہوں گی۔ بابا جان نے اتنے پر امید لہجے میں انہیں تسلی دی کہ اماں جان مطمئن ہو گئیں۔ وہ کافی دیر بیٹھے ان کے ساتھ باتیں کرتے رہے۔ فاطمہ آ گئی تو اسے بھی گود میں لے کر کافی دیر پیار کرتے رہے۔ انشاءاللہ تمہاری امیدیں، خواہشات اور آرزوئیں سب ضرور پوری کرے گا۔ بابا جان نے اتنے پر امید لہجے میں انہیں تسلی دی کہ اماں جان مطمئن ہو گئیں۔ وہ کافی دیر بیٹھے ساتھ ساتھ باتیں بھی کرتے رہے۔ فاطمہ آ گئی تو اسے بھی گود میں لے کر کافی دیر پیار کرتے رہے اور رات کو کافی لیٹ کھانا کھانے کے بعد صغیر احمد انہیں لینے آ گیا تو وہ اماں جان کو بہت تسلیاں اور دعائیں دیتے ہوئے رخصت ہو گئے۔ علی رضا انتہائی پریشان شانزے اور ارشان کے پاس ان کے گھر بیٹھا تھا۔ اس نے پری سے ہونے والی تمام گفتگو انہیں سنائی تھی اور وہ بھی انتہائی فکر مندی سے اس کی باتیں سن رہے تھے۔ ارشان، مجھے بہت فکر ہو رہی ہے، جس طرح پری نے انتہائی دعوے سے یہ باتیں کہی ہیں۔ اگر اس نے واقعی ہی ایسا کر دکھایا تو میرے بچے کے لیے یہ صرف اذیت ناک ہی نہیں، انتہائی شرمناک بات ہوگی۔ ایک مسلمان گھرانے کا بچہ کافر ہو کر مرے گا، کیونکہ ماں کی تربیت کا بچے پر بہت گہرا اثر ہوتا ہے۔ علی رضا نے نم آنکھوں سے اسے دیکھتے کہا تو شانزے اور ارشان نے پریشانی سے اس کی طرف دیکھا۔ علی بھائی، اس موقع پر آپ کو خود سٹینڈ لینا چاہیے، کیونکہ یہ آپ کی اولاد اور پھر آنے والی نسلوں کا سوال ہے۔ شانزے نے اسے اپنی رائے دی۔ کیسے سٹینڈ لوں؟ پری اس کے بارے میں انتہائی سنجیدہ ہو رہی ہے اور مجھ سے وہ اتنی ہائپر ہو کر بات کرتی ہے کہ اس لمحے مجھے اس کے لب و لہجے سے خوف آنے لگتا ہے اور یہ ڈر پیدا ہوتا ہے کہ کہیں وہ غصے میں بچے کو کوئی نقصان نہ پہنچا دے۔ علی رضا نے انتہائی پریشانی سے کہا، ہاں، عورت جب انتقام لینے پر آتی ہے تو وہ اپنے نفع نقصان کا خیال نہیں کرتی۔ بہتر یہی ہے کہ آپ اس سے نہ الجھیں۔ ارشان نے علی رضا کو رائے دیتے کہا، کیا بچے کے نام کا معاملہ بھی کسی مصلحت کا شکار ہو جائے گا؟ شانزے نے ایک دم سوچتے کہا تو وہ دونوں ہی چونک کر اس کی طرف دیکھنے لگے۔ میں اس کا نام محمد علی ہی رکھوں گا، علی نے قطعیت سے کہا۔ ہاں، نام تو بہت اچھا ہے، شانزے نے مسکرا کر جواب دیا۔ ہاں، ہمارے لیے بہت اچھا ہے، کیونکہ ان ناموں کی عظمت اور حرمت کو جانتے ہیں۔ پری تو نام سنتے ہی غصے میں آ گئی تھی، اب نہ جانے کیا ہوتا ہے۔ علی رضا نے فکر مندی سے کہا تو سب خاموش ہو گئے۔ کسی کے لیے بھی حتمی طور پر کچھ کہنا بہت مشکل تھا۔ گھر میں جب سے بچہ پیدا ہوا تھا، خوشی کے بجائے ہر طرف خاموشی اور گہرا سناٹا چھا گیا تھا۔ بس کبھی کبھی بچے کی رونے کی آوازیں آتی تو گھر میں پھیلی خاموشی کی دیواروں میں دراریں پڑنے لگتی۔ علی رضا آفس سے گھر آتا تو صلاح الدین بچے کو لا کر اس کی گود میں دے دیتا۔ وہ سب کچھ بھلا کر انتہائی خوشی سے اسے اپنے ساتھ لگاتا اور کافی دیر تک اس سے کھیلتا رہتا۔ کبھی کبھی اس کو اٹھاتے ہوئے ایک انجانا سا خوف اسے ہونے لگتا تھا کہ کہیں یہ بچہ اسے چھن نہ جائے۔ گو کہ پری نے اس کے بعد علی رضا سے اس سلسلے میں کوئی بات نہ کی تھی، مگر وہ اندر ہی اندر فرار ہونے کی تیاریاں کر رہی تھی، اور اس سلسلے میں اس نے پشاور میں رہنے والی اپنی کالج کی ایک دوست سے رابطہ کیا تھا۔ زیب کا باپ اپنے قبیلے کا سردار ہونے کے علاوہ انتہائی بااثر شخصیت کا مالک تھا، کئی بار حکومت میں بھی رہ چکا تھا۔ زیب کا نمبر اس نے بہت مشکل سے حاصل کیا۔ جب اس کی زیب سے بات ہوئی تو اس کی خوشی کا کوئی ٹھکانہ نہ تھا۔ پری جلد از جلد اپنے بچے کو لے کر بیرون ملک جانا چاہتی تھی اور اس کے لیے اسے کسی بااثر شخص کی ضرورت تھی۔ اس نے زیب گل کے باپ دلاور خان کو رو رو کر اپنی حالت زار کے بارے میں بتایا، اور یہ کہ اس کے شوہر نے اسے قید کر رکھا ہے، اس کی اور اس کے بچے کی زندگی خطرے میں ہے، اس لیے وہ اس سے جان چھڑوانا چاہتی ہے۔
اسی لیے زیب نے بھی اپنے باپ کو کنونس کر لیا وہ پری کو اس کے ظالم شوہر سے نجات دلانے میں مدد کریں۔ دلاور خان نے اسے کسی طرح پشاور پہنچنے کے لیے کہا اور وہ اس کے آنے کا سارا انتظام کر دے گا۔ بس پری موقع کی منتظر تھی اور اس نے دلاور خان کو اس بات پر بھی آمادہ کر لیا تھا کہ وہ کسی بھی طرح سے بیرون ملک پہنچا دے۔ دلاور خان نے اس بات کی بھی اسے یقین دہانی کرائی کہ وہ اسے بیرون ملک پہنچا دے گا تاکہ وہ اس کے ظالم شوہر اور بااثر خاندان سے محفوظ رہے۔ یہ معاملہ طے پانے کے بعد پری نہایت پرسکون ہو گئی تھی اور اسے امید ہو چلی تھی کہ وہ بہت جلد اپنی منزل پانے والی ہے۔ اس لیے اب اس نے علی رضا کے ساتھ الجھنا چھوڑ دیا تھا۔ رمضان ختم ہونے میں ایک ہفتہ باقی تھا۔ لوگ جمعۃ الوداع اور عید کی تیاریوں میں مشغول تھے۔ جمعے کے روز خاص طور پر سفید شلوار قمیض پہن کر وہ تیار ہوا۔ رمضان کے روزے خشوع و خضوع کے ساتھ رکھنے سے اس کے چہرے پر ایک نورانیت سی پھیلی ہوئی تھی۔ صلاح الدین بھی نہا دھو کر جمعے کی تیاری کر کے جب لاؤنج میں داخل ہوا تو علی رضا کو دیکھ کر ایک دم مسکراہٹ پھیلنے لگی۔ واہ صاحب، آج تو بہت اچھے لگ رہے ہیں۔ آج آپ کے چہرے پر ایسا نور پھیلا ہے کہ آپ کو دیکھ کر دل خوش ہونے لگا۔ صلاح الدین نے انتہائی خوش ہو کر کہا تو علی رضا مسکرانے لگا۔ ارے یار، ہم جیسے گناہ گاروں کے چہرے پر کہاں سے نور آئے گا؟ علی نے گہری سانس لیتے کہا۔ کیوں صاحب، آپ نے ایسا کیوں کہا؟ آپ اور گناہ گار ایسے تو نہ کہیں۔ صلاح الدین نے منہ بنا کر کہا، ہم کچے پکے مسلمان گناہ گار ہی تو ہوتے ہیں۔ علی رضا نے آہ بھر کر کہا، ارے صاحب ایسے تو نہ کہیں۔ وہ دونوں باتیں کر رہے تھے کہ ایک دم پری کمرے سے باہر نکلی تو علی رضا کو دیکھ کر ٹھٹکی اور منہ بناتی کچن میں چلی گئی۔ صلاح الدین بھی سر جھکا کر خاموشی سے جانے لگا تو علی رضا نے اسے آواز دی، صلاح الدین تم آج جمعۃ الوداع کس مسجد میں پڑھو گے؟ میں چاہتا ہوں کسی بڑے اجتماع میں جا کر نماز ادا کروں۔ علی رضا نے گہری سانس لیتے کہا، صاحب آج کینٹ کی مسجد میں ایک بہت بڑے علامہ صاحب آ رہے ہیں۔ ایسا بیان کرتے ہیں کہ اللہ اللہ روح تک کانپ اٹھتی ہے۔ میں تو آج وہیں جا کر نماز پڑھوں گا۔ صلاح الدین نے خوش ہو کر کہا، چلو پھر ٹھیک ہے، میں بھی تمہارے ساتھ چلتا ہوں۔ ایسا کرو تم میرے ساتھ ہی گاڑی میں بیٹھ جاؤ۔ علی رضا نے گاڑی کی چابیاں اٹھاتے کہا اور دونوں لاؤنج سے باہر چلے آئے۔ صلاح الدین سارا راستہ علامہ صاحب کی تعریفیں کرتا رہا اور علی رضا کافی متجسس ہو کر سنتا رہا۔ مسجد لوگوں سے کھچا کھچ بھری تھی اور امام صاحب خطاب فرما رہے تھے۔ علی رضا اور صلاح الدین آخری صف میں بیٹھ گئے اور انتہائی توجہ سے خطاب سننے لگے۔ علامہ صاحب کی زبان و بیان میں ایسی سحر انگیزی تھی کہ سامعین پر انتہائی رقت طاری ہو گیا۔ کچھ لوگوں کی آنکھوں سے آنسو بھی رواں ہو گئے۔ وہ اسلام، خدا اور مسلمانوں کے تعلق پر انتہائی سیر حاصل گفتگو فرما رہے تھے۔ اللہ کو اپنے بنائے ہوئے انسان سے اتنی محبت ہے کہ وہ تنہائی میں یا ہجوم میں، خاموشی میں یا زندگی کی رنگینیوں میں، الجھنوں اور پریشانیوں میں، تنگ دستی اور خوشحالی میں، خوشی میں یا آنسوؤں میں اسے کبھی بھی تنہا نہیں چھوڑتا۔ اگر انسان کو اس کی ذات کا کچھ عرفان ہو تو اس کو ہر لمحے اپنے اندر محسوس کر سکتا ہے۔ اسے باہر سے کسی ہمدرد دوست کی ضرورت نہیں رہتی، وہ اکیلا ہی اس کا دوست، ہمدرد، خیر خواہ اور غمگسار کافی ہوتا ہے۔ ایک دم صلاح الدین کو کھانسی ہونے لگی تو وہ اٹھ کر باہر چلا گیا۔ اسے کھانسی کا شدید دورہ پڑا تھا۔ وہ کھانستا مسجد سے باہر چلا گیا۔ جیسے ہی وہ باہر نکلا مسجد میں بم دھماکے کی انتہائی شدید آواز سنائی دی۔ مسجد میں ہر طرف چیخ و پکار ہونے لگی، ہر طرف انسانی خون اور لوتھڑے بکھرے دکھائی دینے لگے۔ چند ہی لمحوں میں قیامت صغریٰ برپا ہو گئی۔ ہر طرف ایمبولینس اور پولیس کی گاڑیوں کا ہارن سنائی دینے لگا۔ علامہ صاحب شدید زخمی ہوئے تھے اور بہت بڑی تعداد میں ہلاکتیں ہوئی تھیں۔ زخمیوں کو ہسپتال پہنچایا گیا۔ صلاح الدین بھاگتا واپس اس جگہ پہنچا جہاں وہ علی رضا کے ساتھ بیٹھا تھا۔ علی رضا کی گھڑی اور موبائل ادھر ادھر پاؤں تلے آ کر خراب ہو گئے تھے، مگر صلاح الدین ان کو اچھی طرح پہچانتا تھا۔ اس نے انہیں اٹھایا اور روتے ہوئے ادھر ادھر علی رضا کو تلاش کرنے لگا۔ وہ خود بھی پریشان اور بدحواس ہونے لگا۔ کافی تگ و دو کے بعد بہت سی لاشیں ایک طرف رکھی گئی تھیں جنہیں باری باری ایمبولینس میں ڈال کر ہسپتال کے مردہ خانے لے جایا جا رہا تھا۔ صلاح الدین نے ڈرتے ڈرتے ان لاشوں میں علی رضا کو تلاش کرنا شروع کیا تو کیا وہ ایک لاش کے پاس آ کر بری طرح گھبرا گیا۔ ایک لاش کا چہرہ اور تھوڑا سا دھڑ قائم تھا،
باقی جسم غائب تھا اور وہ چہرہ علی رضا کا ہی تھا۔ وہ دھاڑے مار کر بری طرح رونے لگا۔ ہر طرف دھکم پیل ہو رہی تھی۔ اس نے روتے ہوئے جلدی سے عشان کا نمبر ملایا اور اسے علی رضا کی موت کی اطلاع دی۔ وہ انتہائی سکتے میں آ گیا اور قدرے بدحواس ہو کر بار بار پوچھنے لگا، علی رضا خود کہاں ہے؟ عشان قدرے بے یقینی سے پوچھتا رہا، صاحب یہی تو بتا رہا ہوں کہ بم دھماکے میں علی صاحب کی ڈیتھ ہو گئی ہے۔ صلاح الدین نے روتے بتایا تو عشان ایک دم پھوٹ پھوٹ کر رونے لگا۔ صاحب میں کیا کروں؟ مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا۔ صلاح الدین نے روتے پوچھا، میں ابھی پہنچ رہا ہوں، تم فکر نہیں کرو۔ عشان نے روتے ہوئے کال آف کر دی اور جلدی سے مسجد میں اس وقت اس جگہ پہنچ گیا جس جگہ لاشیں رکھی تھیں۔ صلاح الدین علی رضا کی لاش کے پاس بیٹھا بری طرح سسک رہا تھا۔ وہ عشان کو دیکھ کر اس کے گلے لگ کر پھوٹ پھوٹ کر رونے لگا۔ عشان نے بھی علی کی لاش دیکھی تو بری طرح دھاڑے مار کر رونے لگا۔ علی کو اس حالت میں دیکھ کر دونوں کے دل بے قابو ہو رہے تھے۔ میں ہی علی صاحب کا قاتل ہوں، میں ہی انہیں اس مسجد میں لے کر آیا تھا، مجھے کیا معلوم کہ موت ان کا انتظار کر رہی ہے۔ صلاح الدین نے روتے اور چلاتے کہا تو عشان نے نرمی سے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھا مگر کہا کچھ نہیں۔ لاشیں سرکاری اعداد و شمار کے لیے پولیس کی زیر نگرانی اسپتال لے جائی گئیں۔ عشان اور صلاح الدین بھی ہاسپٹل پہنچ گئے تھے۔ عشان نے شانزے کو فون کر کے بتایا تو وہ بھی بری طرح سسکنے لگی اور اسے بھی دھچکا لگا تھا۔ عشان نے اسے پری کے پاس جانے کو کہا اور یہ کہ وہ ذرا طریقے سے پری کو بتائے گی۔ علی رضا اور صلاح الدین کے مسجد جانے کے بعد پری نے موقع کو غنیمت جانا۔ وہ بھاگتی گیٹ پر گئی اور چوکیدار سے مختلف سوالات کیے۔ علی رضا اور صلاح الدین کب تک واپس آئیں گے؟ پھر وہ جمعۃ الوداع میں علامہ صاحب کے خطاب کے بارے میں پوچھنے لگی۔ اس نے یہی بتایا کہ ایسے اجتماع اکثر لیٹ ہی ختم ہوتے ہیں اور یہ کہ وہ بھی جمعے کی نماز پڑھنے قریبی مسجد جا رہا ہے، جلد لوٹ آئے گا۔ جب تک وہ گیٹ اندر سے بند کر لے۔ پری کے لیے یہ موقع کسی گولڈن چانس سے کم نہ تھا اور وہ اسے کسی قیمت پر گنوانا نہیں چاہتی تھی۔ اس نے چوکیدار کو مطمئن کر کے گیٹ بند کیا اور قدرے بھاگتی اندر آئی۔ جلدی سے زیب کو کال ملائی۔ اس نے اپنے آنے کے بارے میں تفصیلات سے آگاہ کیا۔ دلاور خان نے اسے پہلے ہی ایک آدمی کا نمبر دے رکھا تھا، جب بھی وہ آنا چاہے گی وہ شخص اس وقت ایئرپورٹ تک پہنچ جائے گا۔ اس نے زیب کو انفارم کرنے کے بعد فیروز نامی اس شخص کو فون کیا۔ اس نے پتہ نوٹ کر کے اسے اپنے آنے کے بارے میں کہا۔ پری نے اپنا اور بچے کا تمام ضروری سامان ڈاکومنٹس حفاظت سے رکھے اور فیروز کا انتظار کرنے لگی۔ تھوڑی دیر بعد وہ اسے لینے کے لیے آ گیا اور اسے حفاظت سے ایئرپورٹ پہنچا دیا۔ فلائٹ تھوڑی لیٹ تھی اس لیے وہ لاؤنج میں بیٹھی انتظار کرنے لگی۔ فیروز اس کے قریب ہی رہا۔ دلاور نے اسے خصوصی ہدایات دے رکھی تھی کہ اس کی فلائٹ روانہ ہونے تک وہ ایئرپورٹ سے نہ آئے۔ پری بچے کو گود میں اٹھائے وہاں بیٹھی تھی کہ اس کے موبائل پر شانزے کا فون آنے لگا۔ وہ چونک کر سوچ میں پڑ گئی، اس وقت اچانک شانزے کی کال کیوں آ رہی ہے؟ اس کے چہرے پر قدرے خفگی کے تاثرات ابھرنے لگے اور اس نے کال ریجیکٹ کر دی۔ تھوڑی دیر بعد پھر شانزے کی کال آتی رہی اور اس کا موڈ آف ہونے لگا۔ اس نے غصے میں موبائل آف کر دیا مگر تھوڑی دیر بعد فیروز نے اسے موبائل آن کرنے کو کہا کیونکہ دلاور خان اس سے بات کرنا چاہ رہا تھا۔ اس نے جیسے ہی موبائل آن کیا تو ایک اجنبی نمبر سے کال آنے لگی۔ اس نے دلاور خان کا نمبر سمجھ کر فون اٹھا لیا۔ جیسے ہی اس نے موبائل کان سے لگا کر ہیلو کہا تو دوسری جانب شانزے بری طرح رونے لگی تھی۔ پری بھابھی، میں کب سے آپ کو فون کر رہی ہوں، علی بھائی کی ڈیتھ ہو گئی ہے، شانزے سسکی بھر کر بولی تو پری ایک دم حیرت سے چلانے لگی۔ کیا؟ علی کی ڈیتھ کب؟ کیسے؟ پری نے ایک دم بری طرح چلاتے پوچھا اور اس کی آنکھیں آنسوؤں سے بھرنے لگیں۔ مسجد میں بم بلاسٹ ہوا ہے، علی بھائی صلاح الدین کے ساتھ وہاں جمعے کی نماز ادا کرنے گئے تھے، وہیں شہید ہو گئے، میں ابھی آپ کی طرف آ رہی ہوں، شانزے نے روتے کہا تو پری ایک دم بری طرح بوکھلا گئی۔ نہیں میں، وہ کہتے ایک دم رکی اور گھبرا کر موبائل بند کر دیا، بری طرح سسکنے لگی۔ اسے علی کی ڈیتھ کا یقین نہیں آ رہا تھا۔ اسی لمحے دلاور خان کا فون آ گیا۔ اس نے روتے ہوئے ہیلو کہا تو دلاور خان اس کی آواز سن کر ایک دم چونکا۔ کیا ہوا بیٹا، تم رو کیوں رہی ہو؟ دلاور خان نے فکر مندی سے پوچھا۔ میرے ہسبینڈ کی بم بلاسٹ میں ڈیتھ ہو گئی ہے، پری نے روتے بتایا۔ او نو، یہ تو بہت بری خبر ہے، پر اب تم نے کیا سوچا ہے؟
ہمارے پاس آنا چاہتی ہو یا پھر اپنے شوہر کے جنازے میں شرکت کرنا ہے؟ دلاور نے پوچھا۔ نہیں، پری کے منہ سے بے ساختہ نکلا۔ کیوں؟ کیا اس موقع پر بھی تم اسے معاف نہیں کرو گی؟ دلاور خان نے حیرت سے پوچھا۔ بات معافی کی نہیں، اس کے خاندان کی ہے۔ اگر وہ سب لوگ اکٹھے ہو کر آ گئے اور انہوں نے مجھ سے بچہ چھین لیا تو میں کس کے سہارے زندگی گزاروں گی؟ مجھے ہر قیمت پر میرا بچہ چاہیے، اس لیے ان لوگوں کے یہاں پہنچنے سے پہلے ہی میں بچے کو لے کر آپ کے پاس آ جاؤں تو زیادہ بہتر ہے۔ پری نے آپ بھر کر بتایا تو دلاور خان اس کی بات سن کر سوچ میں پڑ گیا۔ ٹھیک ہے، تم بہتر سمجھتی ہو، میں فیروز کو کہہ دیتا ہوں تمہیں اور تمہارے بچے کو بحفاظت پلین میں بٹھا دے، میرے آدمی تمہیں ایئرپورٹ سے لے لیں گے۔ دلاور خان نے اسے تسلی دیتے کہا۔ تھینک یو ویری مچ۔ پری نے شکریہ ادا کرتے موبائل آف کر دیا، مگر اس کی آنکھوں سے مسلسل آنسو بہنے لگے۔ علی رضا اسے بہت یاد آنے لگا۔ علی کی محبت اسے واپس جانے کو کہتی، مگر جب وہ بچے کی طرف دیکھتی تو اپنا ارادہ فوراً بدل دیتی۔ تھوڑی سی دیر بعد فلائٹ کی روانگی کے لیے اناؤنسمنٹ ہونے لگی تو وہ فیروز خان کے ہمراہ بورڈنگ کے لیے اندر داخل ہو گئی۔ فیروز خان جہاز کے ٹیک آف کرنے تک ایئرپورٹ پر ہی رہا اور بحفاظت روانہ کروا کر واپس لوٹ آیا۔ سندل خان نماز پڑھ کر گھر واپس آ رہا تھا کہ اسے راستے میں اس مسجد میں بم دھماکے کی خبر ملی جہاں علی رضا اور صلاح الدین جمعے کی نماز ادا کرنے گئے تھے۔ وہ بری طرح بدحواس ہو کر وہاں سے بھاگتا ہوا گھر پہنچا تو گیٹ باہر سے کھلا تھا۔ وہ ایک دم چونکا اور گیٹ کھول کر اندر کی طرف بھاگا۔ قدرے بحواس ہو کر میم صاحب پکارنے لگا کہ اسے باہر گیٹ پر ہارن کی آواز سنائی دی۔ وہ بھاگتا ہوا باہر پورچ میں آیا تو شانزے قدرے افسردہ موڈ میں روتی ہوئی گاڑی سے باہر نکلی اور سندل خان سے پری کے بارے میں پوچھنے لگی۔ میم صاحب تو اندر نہیں ہے اور نہ ہی چھوٹا بچہ ہے، میں سارا گھر گھوم آیا ہوں، کچھ پتہ نہیں چل رہا۔ سندل خان نے قدرے پریشان ہو کر بتایا۔ یہ تم کیا کہہ رہے ہو؟ ابھی تھوڑی دیر پہلے تو میری پری بھابھی سے بات ہوئی ہے، میں خود دیکھتی ہوں۔ شانزے قدرے گھبرائی گھر میں داخل ہوئی، بیڈ روم کا دروازہ کھول کر اندر چلی گئی، واش روم میں جھانکا، وہاں بھی کوئی نہیں تھا۔ واپس کمرے میں آئی تو متلاشی نگاہوں سے ادھر ادھر دیکھنے لگی اور سائڈ ٹیبل پر ایک پرچہ دکھائی دیا۔ اس نے فوراً اٹھا کر دیکھا، اس میں پری کی تحریر تھی۔ علی، میں تمہیں اور تمہارے اس گھر کو چھوڑ کر اپنے بچے کو لے کر ہمیشہ ہمیشہ کے لیے تمہاری زندگی سے بہت دور جا رہی ہوں، مجھے تلاش کرنے کی کوشش مت کرنا، تمہاری زندگی سے بہت۔ تحریر پڑھ کر شانزے کی آنکھیں کھلی کی کھلی رہ گئیں اور وہ بے یقینی سے اسے دوبارہ پڑھنے لگی۔ پری بھابھی اس حد تک بھی جا سکتی ہیں، یقین نہیں آ رہا، وہ ایک دم بڑبڑاتے بولی تو اس کے پیچھے کھڑا سندل خان پریشانی سے اسے دیکھنے لگا۔ کیا مطلب؟ بیگم صاحب کہاں چلی گئیں؟ سندل خان نے اسے پیپر پڑھتے دیکھ کر پوچھا۔ وہ اپنے بچے کو لے کر ہمیشہ کے لیے یہاں سے چلی گئی ہیں۔ شانزے نے کاغذ فولڈ کر کے آپ بھر کر اسے بتایا تو وہ پریشانی سے اسے دیکھتے خاموش ہو گیا۔ علی بھائی ویسے دنیا سے چلے گئے ہیں اور پری بھابھی انہیں چھوڑ کر، شانزے نے سسکی بھر کر کہا تو سندل خان بھی بری طرح رونے لگا۔ مجھے تو ابھی بھی یقین نہیں آ رہا کہ صاحب جی، وہ ہونٹ بھیج کر پھوٹ پھوٹ کر رونے لگا۔ شانزے نے آشان کا نمبر ملایا اور اسے پری کے بارے میں بتانے لگی۔ وہ بھی سن کر بہت افسردہ ہوا۔ ہم لوگ تھوڑی دیر تک ڈیڈ باڈی لے کر گھر پہنچ رہے ہیں، آشان نے کہہ کر کال آف کر دی اور شانزے لاؤنج میں صوفے پر بیٹھ کر ادھر ادھر دیکھتے ہوئے بری طرح سسکیاں لینے لگی۔ سندل خان بھی روتا باہر چلا گیا۔ پری ایروپلین میں بیٹھی علی رضا کو یاد کر کے رو رہی تھی۔ اس کے ساتھ ماضی کے وہ لمحات کسی فلم کی طرح سامنے گھوم رہے تھے، جب وہ پہلی بار علی سے ملی تھی اور پھر ان کی ملاقاتیں جہاں جہاں ہوئی تھیں، محبت بڑی باتیں اور وہ لمحات جب صرف علی اس کے دل میں تھا اور دونوں ایک دوسرے سے شدید محبت کرتے تھے، پھر شادی کا دورانیہ، اس کے بعد کی زندگی، سب اس کے ساتھ بہت یادگار تھے، مگر جب علی بدل گیا تو وہ ایک محبت بھرے خوبصورت انسان سے قابل نفرت انسان بن گیا اور اب بم دھماکے میں تو اسے اس بات کا یقین ہو گیا کہ مسلمان انتہائی ظالم اور دہشت گرد لوگ ہیں۔ اسے علی کے یوں مرنے کا بہت دکھ ہوا تھا، نہ جانے علی کی ڈیڈ باڈی بھی سلامت ہوگی یا نہیں، اور یہی باتیں سوچتے اس کے دل میں انتہائی نفرت کے جذبات جنم لینے لگے۔ جب اس نے گھر سے قدم نکالا تھا
تو اس کے دل میں انتقامی جذبات حاوی تھے۔ وہ ہر طریقے سے علی رضا سے بدلہ لے کر اسے نیچا دکھانا چاہتی تھی، مگر اب انتقام کے ساتھ ساتھ نفرت اور مسلم دشمنی کے جذبات غالب آنے لگے۔ وہ اپنے بچے کو دیکھ کر دل ہی دل میں شکر ادا کر رہی تھی کہ وہ اسے ظالم لوگوں کے شکنجے سے بچا لائی ہے، اور یہی سوچ کر بہت مطمئن ہونے لگی۔ اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی کہ اب علی رضا کے خاندان میں سے کوئی بھی اس تک نہیں پہنچ پائے گا۔ وہ اپنے آپ کو اور اپنے بچے کو بہت محفوظ سمجھنے لگی تھی۔ اسے علی کی موت کا غم ضرور تھا، مگر جدائی کا دکھ نہیں تھا، کیونکہ وہ اس کی جدائی کے بارے میں پلان کر کے ہی نکلی تھی۔ اس نے بچے کی طرف دیکھ کر اطمینان کی گہری سانس لی اور اسے محبت سے چومتے پیار کرنے لگی۔ جب آشان علی رضا کی ڈیڈ باڈی کو ایمبولینس میں لے کر گھر پہنچا تو شانزے اور سندل خان کے علاوہ آفس کے دوسرے لوگ اور ان کی فیملیز بھی پہنچ چکی تھیں۔ گھر میں کام کرنے والے ملازمین اور ارد گرد کے لوگ بھی اکٹھے ہو گئے تھے۔ جب علی کی ڈیڈ باڈی کو ایمبولینس سے باہر نکالا گیا تو سب ایک دوسرے کے گلے لگ کر پھوٹ پھوٹ کر رونے لگے۔ صلاح الدین کا بھی بہت برا حال ہو رہا تھا۔ کب افطاری کا ٹائم ہوا، کب مغرب اور عشاء ہوئی، کسی کو ہوش نہیں تھا۔ آشان بہت پریشان تھا کہ وہ علی کی ڈیڈ باڈی کو کس کے حوالے کرے۔ اسے بار بار علی کی وہ باتیں یاد آنے لگیں جن میں وہ اپنی اماں جان سے ملنے کا بہت خواہشمند تھا، اور انہی باتوں کو سوچتے ہوئے اس نے علی کے ماموں صغیر احمد کا نمبر ٹریس آؤٹ کروایا۔ جیسے ہی انہیں علی کی موت کے بارے میں بتایا، وہ سکتے میں آ گئے اور ایک دم پھوٹ پھوٹ کر رونے لگے۔ آشان پریشان ہو گیا کہ اب وہ کیا کرے۔ آفس کے لوگ اسے مشورہ دے رہے تھے کہ وہ علی کی ڈیڈ باڈی کو کراچی میں ہی دفنا دے، مگر آشان ایک بار اس کی اماں جان کو علی کا چہرہ دکھانا چاہتا تھا۔ تھوڑی دیر بعد صغیر احمد کا فون آیا کہ وہ علی کی ڈیڈ باڈی لینے خود کراچی آ رہا ہے۔ آشان شانزے کو بچوں کے پاس چھوڑ کر خود علی کی ڈیڈ باڈی لے کر اسلام آباد کے لیے روانہ ہو گیا۔ ایئرپورٹ پر گاؤں کے لوگ اور حویلی کے کارندے کافی تعداد میں موجود تھے، اور سب اس آنے پر بری طرح سے رو رہے تھے۔ اماں جان کو کسی بات کی کوئی خبر نہ تھی۔ وہ عشاء کی نماز پڑھ کر ابھی فارغ ہی ہوئی تھیں کہ مولوی بشیر اور گھر کی دوسری خواتین کے ہمراہ وہاں پہنچ گئے۔ سب خواتین کو انہوں نے اماں جان کو کچھ بھی بتانے سے منع کر رکھا تھا۔ سب بہت افسردہ اور گمسم لاؤنج میں بیٹھی تھیں۔ مولوی صاحب ان سب کو وہاں بٹھا کر خود اماں جان کے کمرے میں آ گئے۔ ان کی آواز میں کپکپاہٹ، آنکھوں میں آنسو اور دل میں شدید غم تھا۔ چہرے پر غم کے سائے دکھائی دے رہے تھے۔ اماں جان انہیں دیکھ کر کچھ مشکوک اور پریشان ہونے لگیں۔ مولوی صاحب کو سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ وہ کس طرح بات کا آغاز کریں اور کیسے انہیں اتنی بڑی اور بری خبر سنائیں۔ وہ صوفے پر ان کے ہمراہ بیٹھے تھے۔ کچھ دیر سوچتے رہے، لب کھولنے کی کوشش کرتے مگر زبان سے الفاظ نکل ہی نہ رہے تھے۔ اماں جان بھی ان کی طرف دیکھنے لگیں۔ بابا جان، کیا بات ہے؟ میں نے اس حالت میں آپ کو پہلے کبھی نہیں دیکھا۔ کیا الجھن اور کوئی بات ہے جس کو آپ کہتے ہوئے بار بار رک رہے ہیں؟ اماں جان نے ان کی طرف بغور دیکھتے ہوئے پوچھا تو مولوی صاحب کی آنکھوں سے آنسو بہہ نکلے۔ کیا بات ہے بابا جان؟ آپ کو یوں روتے دیکھ کر میرا دل بری طرح گھبرا رہا ہے۔ کوئی ایسی بات نہ بتائیے گا جس کو برداشت کرنے کی مجھ میں ہمت نہ ہو۔ اماں جان نے گھبرا کر کہا، بیٹا، اللہ تعالیٰ ایمان اور صبر والوں کو ہی زیادہ آزماتا ہے۔ کبھی انہیں مال کے نقصان سے، کبھی جان کے اور کبھی اولاد کے۔ مولوی صاحب رک رک کر بولے اور ایک دم ہچکی بھری تو اماں جان انتہائی حیرت اور پھٹی پھٹی نگاہوں سے ان کی طرف دیکھنے لگیں۔ مولوی صاحب نے اپنا لرزتا ہاتھ ان کے سر پر رکھا اور بمشکل علی رضا کہا۔ اماں جان کا رنگ ایک دم فک ہو گیا۔ کیا ہوا؟ کیا ہوا میرے علی کو؟ کیا ہوا ہے اسے؟ بابا جان، خدا کے لیے مجھے اس کے بارے میں کوئی بری خبر نہ سنائیے گا۔ اماں جان نے سسکی بھرتے ہوئے کہا، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ مولوی صاحب نے روتے ہوئے کہا اور انہیں اپنے ساتھ لگا کر سسکیاں بھرتے بڑبڑانے لگے، ہمارا علی ہم سے بچھڑ گیا ہے۔ کراچی کی ایک مسجد میں نماز جمعہ کے وقت بم دھماکے میں اس کی شہادت ہو گئی ہے۔ مولوی صاحب نے شدت سے روتے کہا تو اماں جان دھاڑے مار کر رونے لگیں، نہیں، یہ کبھی نہیں ہو سکتا۔ میرا علی رضا مجھے چھوڑ کر کہیں نہیں جا سکتا، وہ کبھی نہیں مر سکتا۔ وہ اپنی ماں کو چھوڑ کر کیسے مر سکتا ہے؟ بابا جان،
خدا کے لیے ایک بار کہہ دیں یہ سب جھوٹ ہے۔ وہ بابا جان کے گلے رکھ کر انتہائی بلند آواز میں روتے اور چلاتے ہوئے بولی تو لاؤنج میں بیٹھی خواتین ان کے رونے کی آواز سن کر کمرے کی طرف بھاگیں اور انہیں اپنے ساتھ لگا کر دلاسا دینے لگیں، مگر اماں جان کا غم اور دکھ سے برا حال ہو رہا تھا۔ ان پر بار بار غشی کے دورے پڑنے لگے۔ تھوڑی دیر بعد جب ڈیڈ باڈی حویلی میں پہنچی تو ایک دم کوہرام مچ گیا، ہر آنکھ اشکبار تھی اور سب کا رو رو کر برا حال ہو رہا تھا۔ اماں جان کو بہت مشکل سے ہوش میں لا کر علی کا چہرہ دکھایا گیا تو وہ نیم پاگل ہو گئیں اور تابوت کے شیشے کو والہانہ انداز میں چومنے لگیں، اس قدر شدت سے علی کو یاد کرنے لگیں کہ ان کا دکھ دیکھ کر ہر ایک کا دل پھٹنے لگا۔ عشان بھی یہ روح فرسا منظر دیکھ کر انتہائی افسردہ ہو رہا تھا اور بار بار یہی سوچ رہا تھا کہ ماں بیٹے کے ملن کو ہمیشہ کی مصلحتوں نے ناممکن بنا دیا۔ وہ انتہائی خواہش اور چاہت رکھنے کے باوجود بھی مناسب موقع کا منتظر رہا اور وہ موقع بھی زندگی میں کبھی نہیں آیا۔ یوں ماں بیٹا ایک دوسرے کو ملے اور دیکھے بغیر ہی رخصت ہو گئے۔ علی کو آدھی رات کے قریب دفنایا گیا اور اماں جان نے اسے جس طرح رخصت کیا۔ جب جنازہ لے جایا گیا اس کے بعد اماں جان کو کوئی ہوش نہ رہا۔ ڈاکٹر نے انہیں نیند کے انجیکشن دے کر سلا دیا۔ گھر میں ایک ماتم بچھ گیا تھا اور تعزیت کرنے والوں کا تانتا بندھا ہوا تھا جنہیں مولوی صاحب اور ان کی فیملی ٹریٹ کر رہی تھی۔ عشان منتظر تھا کہ کب اماں جان ہوش میں آئیں اور وہ انہیں علی رضا کی باتیں بتا کر ان کے دل کو تسلی دے کہ اماں جان کے بے قرار دل کو کچھ تو قرار آئے۔ وہ زیادہ دیر مولوی صاحب کے پاس بیٹھ کر ان کے ساتھ علی رضا کی باتیں کرتا رہا اور وہ بھی متجسس ہو کر اس کی باتیں سنتے رہے۔ فاطمہ اس دوران بہت سہمی سہمی رہی۔ اماں جان کو علی رضا کی ڈیڈ باڈی کے ساتھ چمٹتے اور روتے دیکھ کر وہ ان کی ٹانگوں کے ساتھ چمٹی رہی اور کسی بھی لمحے ان کا پلو نہ چھوڑا۔ سکینہ اور دوسری ملازماؤں کے علاوہ بھی اسے بار بار اپنی گود میں اٹھاتی مگر وہ روتی چلی جاتی، پھر اماں جان کے ساتھ جا کر لپٹ جاتی اور انہیں روتے دیکھ کر خود بھی رو دیتی۔ اس نے ڈھنگ سے کچھ بھی نہ کھایا پیا تھا اور اب جب سے اماں جان بیڈ پر بے ہوش پڑی تھی وہ مسلسل ان کے پاس بیٹھی تھی، بار بار ان کا بازو ہلا کر اماں جان پکارتی اور انہیں خاموش دیکھ کر زور زور سے چلاتی۔ سب لوگ اماں جان کے علاوہ فاطمہ کی حالت دیکھ کر بھی بہت پریشان ہو رہے تھے۔ صنوبر نے اسے بھی نیند کا سیرپ دے کر سلا دیا تھا۔ ایک دن بعد جب اماں جان کو ہوش آیا تو انتہائی سوزش کی وجہ سے ان کی آنکھیں نہ کھل پا رہی تھیں اور چہرے پر بھی بہت سوزش ہو رہی تھی۔ وہ بمشکل اٹھ کر بیٹھی تو مولوی صاحب عشان کے ہمراہ ان کے کمرے میں داخل ہوئے۔ اماں جان نے چونک کر اسے دیکھا۔ بلقیس بیٹا، یہ عشان ہے، ہمارے علی کا بہت گہرا اور دوست اور ہمراز، تم سے ملاقات کے انتظار میں یہیں رکا ہے۔ مولوی صاحب نے تعارف کروایا تو اماں جان بری طرح سسکنے لگیں اور بیڈ سے اٹھ کر عشان کے قریب آ گئیں۔ اس کے سر پر اپنے دونوں ہاتھ رکھ کر پھوٹ پھوٹ کر رونے لگیں۔ عشان کی آنکھوں سے بھی آنسو رواں ہو گئے۔ اس نے اماں جان کے ہاتھوں کو پکڑ کر محبت اور عقیدت سے چوما اور انہیں اپنی آنکھوں کے ساتھ لگایا۔ تو اگر آج علی رضا زندہ ہوتا تو وہ آپ سے اسی محبت اور عقیدت کا اظہار کرتا۔ آپ نہیں جانتی کہ علی آپ کی محبت اپنے دل میں رکھتا تھا۔ ابھی کچھ روز پہلے ہی اس نے آپ کو خواب میں دیکھا تھا اور بہت افسردہ بھی تھا کہ کب آپ سے ملنے آئے، مگر عشان نے افسردہ لہجے میں بتایا تو اماں جان اور بے قرار ہونے لگیں۔ تو وہ پھر کیوں نہیں آیا؟ اماں جان نے حیرت سے پوچھا۔ وہ ایک خوشی کے موقع کا منتظر تھا کہ کب اس کا بچہ پیدا ہو اور وہ اسے آپ کی گود میں ڈالنے کے لیے لائے، مگر عشان نے آہ بھر کر کہا، کیا علی کا بچہ؟ اماں جان نے ایک دم انتہائی حیرت سے چلاتے پوچھا، ہاں علی بھائی کا بیٹا پیدا ہوا ہے۔ عشان پھر کہہ کر خاموش ہو گیا، علی کا بیٹا، میرے علی کا بیٹا۔ بابا جان آپ سن رہے ہیں نا، میرا پوتا پیدا ہوا ہے۔ اتنی بڑی خوشی کی خبر علی نے مجھ سے کیوں چھپائی؟ بابا جان، اب آپ کو میرے خواب پر یقین آیا، میں نے اسے ہی خواب میں دیکھا تھا۔ اماں جان نے ایک دم سے خوش ہو کر سارا غم بھلا کر فرتے جذبات سے لبریز آواز کے ساتھ کہا، تو وہ بھی خوش ہو گئے، ان کی طرف دیکھنے لگے، مگر عشان بہت افسردہ اور سنجیدہ تھا۔ میرے علی کا بیٹا اور اس کی بیوی کہاں ہے؟
میں ان سے ملنا چاہتی ہوں۔ اور اس کی بیوی اس کی ڈیڈ باڈی کے ساتھ کیوں نہیں آئی؟ اماں جان نے حیرت سے پوچھا۔ وہ حادثے سے پہلے ہی بچے کو لے کر گھر سے کہیں چلی گئی ہیں اور ان کے بارے میں کسی کو کوئی خبر نہیں کہ وہ کہاں گئی ہیں، آشان نے آہ بھر کر بتایا۔ کیا مطلب؟ وہ میرے پوتے کو لے کر کہاں جا سکتی ہے؟ اماں جان نے قدرے پریشانی سے پوچھا تو آشان نے انہیں پری کے مذہب، علی رضا اور ان کے درمیان کشیدگی کی وجہ اور تمام باتوں کو تفصیل سے بتایا۔ اماں جان اور مولوی صاحب کی آنکھیں حیرت سے کھلی کی کھلی رہ گئیں اور دونوں انتہائی پریشان ہونے لگے۔ میں علی کو ان باتوں کی وجہ سے ہی منع کرتی تھی اور اس شادی کے خلاف تھی، کیونکہ نوجوان نسل جذباتی ہو کر جن باتوں کو نظر انداز کرتی ہے وہی باتیں ان کے لیے وبال بن جاتی ہیں، مگر علی نے تب میری ایک نہ سنی اور مجھے اس بات کا دکھ ہو رہا ہے کہ اس نے محبت کے نام پر جو جوا کھیلا تھا اس میں بری طرح ہارا۔ اس نے کتنی اذیت کی زندگی گزاری اور اپنے اس دکھ کو مجھ سے کچھ بھی نہ کہا۔ اماں جان سسکتے ہوئے بولی، ہاں وہ انتہائی اذیت میں تھے اور اس کا ذکر اکثر مجھ سے اور میری بیوی سے کرتے تھے، مگر ہم دونوں بھی ان کے لیے کچھ نہ کر سکتے تھے کیونکہ پری بھابھی ایک دم ضدی اور ہٹ دھرم ہو گئی تھی، آشان نے آہ بھر کر کہا تو اماں جان نے چونک کر اس کی طرف دیکھا۔ پری؟ اماں جان حیرت سے بڑبڑائیں۔ ہاں، علی بھائی ان کو پیار سے پری بلاتے تھے، ان کا اصلی نام پیرن ہے اور وہ پارسی مذہب سے تعلق رکھتی ہیں، آشان نے بتایا۔ تو کیا وہ میرے پوتے کو بھی غیر مسلم بنا دے گی؟ اماں جان نے ایک دم گھبرا کر پوچھا۔ ہاں شاید، کیونکہ وہ مسلمانوں کے بہت خلاف تھیں اور علی بھائی نے انہیں مسلمان کرنے کی بہت کوشش کی، مگر ان کے دل میں مسلمانوں کے خلاف شدید نفرت پیدا ہو چکی تھی، اسی لیے وہ بچے کو علی بھائی کے سائے سے بھی محروم رکھنا چاہتی تھیں، آشان نے بتایا تو اماں جان انتہائی فکر مند ہونے لگیں۔ بابا جان، یہ کیا ہو رہا ہے؟ میرا پوتا اور آپ کی نسل اب مسلم سے غیر مسلم ہو جائے گی، یہ کتنے ظلم کی بات ہوگی؟ اماں جان نے سسکی بھر کر کہا۔ علی بھائی بچے کا نام محمد علی رضا رکھنا چاہتے تھے اور اس کے کان میں اذان بھی انہوں نے خود دی تھی، جس پر پری بھابھی مشتعل ہو گئیں اور دونوں میں بہت جھگڑا ہوا، شاید اسی وجہ سے پری بھابھی نے وہاں سے بھاگنے کا پلان بنا لیا تھا، آشان نے بتایا۔ تو کیا اسے علی کی موت کی خبر مل چکی تھی؟ اماں جان نے پوچھا۔ ہاں، میری بیوی شانزے نے انہیں فون پر بتا دیا تھا، مگر انہوں نے بات سن کر موبائل آف کر دیا، آشان نے بتایا تو اماں جان نے چونک کر اس کی طرف دیکھا۔ کس قدر ظالم عورت ہے، جس شخص نے اسے محبت کی خاطر اپنے ماں باپ، گھر بار اور تمام رشتوں کو چھوڑا، وہ اسے ہی چھوڑ کر چلی گئی اور پھر اس کی موت کی خبر سن کر بھی اس کا دل نرم نہیں ہوا، کیسی محبت ہے یہ؟ اماں جان نے قدرے افسردگی سے کہا تو مولوی صاحب کی آنکھوں میں بھی آنسو بھر آئے۔ پری بھابھی بہت زیادہ غلط فہمیوں کا شکار ہو چکی تھیں اور انہیں علی بھائی پر بالکل بھی اعتبار نہیں رہا، آشان نے آہ بھر کر بتایا۔ لیکن میں اسے اپنے پوتے کو ایسی ظالم عورت کے پاس کبھی نہیں رہنے دوں گی، وہ جہاں بھی ہوگی میں اسے ڈھونڈ نکالوں گی، میں یہ کبھی برداشت نہیں کر سکوں گی کہ میری نسل کافر ہو کر مرے، اماں جان نے قدرے خفگی سے انتقامی لہجے میں کہا تو آشان خاموش ہو کر ان کی طرف دیکھنے لگا۔ ہاں، ہم اپنا خاندانی اور سیاسی اثر و رسوخ استعمال کر کے اپنے بچے کو واپس لے لیں گے، بابا جان نے بھی ان کی تائید کرتے ہوئے کہا۔ آشان بیٹا، تم مجھے اس لڑکی کے بارے میں اور اس فیملی کے بارے میں تمام تفصیلات پہنچاؤ، اس سلسلے میں صرف تم ہی مدد کر سکتے ہو، اماں جان نے آشان کی طرف دیکھتے ٹھوس لہجے میں کہا۔ میں؟ آشان نے حیرت سے کہا۔ ہاں، تم علی کے دوست ہو اور اگر ایک اچھے اور سچے مسلمان ہو تو یہ کبھی برداشت نہیں کر سکو گے کہ تمہارے سامنے تمہارے دوست کا بیٹا ایک گہری کھائی میں جا کر گر جائے، کیا تم اسے کھائی سے نکال کر بچانے کی کوشش نہیں کرو گے؟ اماں جان نے آشان کی طرف بغور دیکھتے ہوئے سوال کیا۔ ٹھیک ہے، میں اپنی پوری کوشش کرتا ہوں اور جیسے ہی مجھے ان کے بارے میں کوئی اطلاعات ملیں گی تو میں ان کے بارے میں آپ کو آگاہ کر دوں گا، آشان نے انہیں اپنی مدد کا بھرپور یقین دلایا اور پھر ان سے رخصت لے کر واپس چلا آیا۔ پری کو بہت عزت اور حفاظت سے ایئرپورٹ سے پک کر کے دلاور خان کے گھر پہنچایا گیا تھا۔ گھر پرانی طرز کی ایک چھوٹی حویلی معلوم ہوتی تھی
مگر جسے جدید سامان اور آرائش کے ساتھ سجایا گیا تھا۔ زیب گل، اس کی ماں زینب گل اور باپ دلاور خان بہت محبت سے اس کے ساتھ ملے۔ اسے حویلی کے مہمان خانے میں ٹھہرایا گیا اور اس کی خدمت میں 2 ملازمائیں بھی رکھی گئیں۔ رات کو کھانے کے بعد دلاور خان نے اس سے اس کے مستقبل کے پروگرام کے بارے میں پوچھا کہ وہ کیا چاہتی ہے۔ زیب گل اور اس کی ماں بھی اس کے پاس مہمان خانے میں بیٹھی تھیں۔ زیب گل اس کے بچے کو اٹھا کر پیار کر رہی تھی۔ انکل، آپ جلد از جلد مجھے بیرون ملک پہنچانے کا انتظام کریں، کیونکہ مجھے اور میرے بچے کی جان کو یہاں بہت خطرہ ہے۔ میرے شوہر کے گھر والے اگر کسی طرح مجھے تلاش کرتے ہوئے یہاں آ گئے تو وہ مجھ سے میرا بچہ چھین کر لے جائیں گے۔ پری نے گہری سانس لیتے ہوئے کہا۔ پیرن، تم نے اپنے بچے کا نام کیا رکھا ہے؟ زیب گل نے بچے کو چومتے پوچھا۔ پیرن ایک دم بوکھلا کر اسے دیکھنے لگی۔ جوائے، اس نے جلدی سے جواب دیا تو سب چونک کر اس کی طرف دیکھنے لگے۔ جوائے، یو مین خوشی؟ زیب گل نے انتہائی حیرت سے پوچھا۔ ہاں، میری زندگی کی خوشی، سکون اور سب کچھ یہی بچہ ہے، اس لیے میں نے اس کا نام جوائے رکھا۔ پری نے جلدی سے جواب دیا۔ بہت عجیب سا نام لگ رہا ہے، اور اس کے باپ کا کیا نام ہے؟ دلاور خان نے پوچھا تو پیرن پھر بوکھلائی اور جلدی سے بولی۔ بہرام، اور وہ بھی پارسی تھے۔ میرا شوہر دہشت گردی کی نذر ہوا ہے، اس لیے اب یہاں اپنے بچے کے ساتھ نہیں رہنا چاہتی۔ اگر ہمیں کسی کنٹری میں پولیٹیکل سٹے مل جائے تو اچھا ہے انکل۔ اب پاکستان میں میرا آپ کے سوا کوئی نہیں جو مجھے سپورٹ کر سکے۔ پیرن نے سسکیاں بھرتے کہا تو زیب گل اور اس کے ماں باپ دونوں کا دل پسیج گیا۔ زیب نے اسے اپنے ساتھ لگا لیا۔ نہیں نہیں پیرن، تمہیں ہمارے ساتھ ہوتے ہوئے کسی بھی پریشانی کی تمہیں ہمارے ہوتے ہوئے پریشان ہونے کی ضرورت نہیں۔ بابا جان سے جو کچھ ہو سکے گا وہ تم دونوں کی بہتری کے لیے ضرور کریں گے، پلیز تم فکر مت کرو۔ زیب نے اسے محبت سے سمجھاتے کہا۔ ہاں ہاں بیٹا، میں ضرور تمہیں بیرون ملک حفاظت سے پہنچا کر دم لوں گا۔ میرے لیے جس طرح زیب بیٹی ہے، اسی طرح تم بھی ہو۔ دلاور خان نے اس کے سر پر ہاتھ رکھتے شفقت بھرے لہجے میں کہا تو وہ پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ ارے بیٹا، رو کیوں رہی ہو؟ زیب کی ماں نے بھی اٹھ کر اسے پیار کرتے کہا تو پیرن نے زیب گل کا ہاتھ پکڑ کر چومنا شروع کر دیا۔ اگر آج میرے ماں باپ زندہ ہوتے تو وہ بھی آپ دونوں کی طرح مجھ سے اتنی ہی محبت کرتے اور یوں ہی ایکسپٹ کرتے۔ پری نے اپنی نم آنکھوں کو صاف کرتے ہوئے کہا۔ ہم دونوں تمہارے ماں باپ ہی ہیں اور اس گھر کو تم اپنا میکہ ہی سمجھو۔ زیب گل نے اس کا ماتھا چومتے کہا تو وہ دھیمے سے مسکرا دی۔ انکل، آپ میرے لیے کسی ملک میں پولیٹیکل سٹے کی بات کریں، اس طرح جلدی ویزا لگ جائے گا۔ پیرن نے کہا تو دلاور خان نے اس کی طرف چونک کر دیکھا۔ پولیٹیکل سٹے؟ دلاور خان بڑبڑایا۔ ہاں، اگر میرا شوہر دہشت گردی میں مر سکتا ہے تو میرا بچہ بھی اس کی نذر ہو جائے گا۔ جب اس بیس پر میرا کیس تیار ہوگا تو مجھے پولیٹیکل سٹے آسانی سے مل جائے گا اور ویزا بھی، پیرن نے کہا تو دلاور خان سوچ میں پڑ گیا۔ ٹھیک ہے، میں اپنے وکیل سے بھی بات کرتا ہوں اور اپر لیول پر بھی۔ دلاور خان نے اسے تسلی دے کر مطمئن کر دیا اور کمرے سے باہر چلا گیا۔ پیرن تشکرانہ انداز میں زیب گل اور اس کی ماں کی طرف دیکھنے لگی۔ تھینک یو زیب، تم اور تمہارے پیرنٹس میرے لیے بہت کچھ کر رہے ہیں۔ پیرن نے زیب کا ہاتھ پکڑ کر محبت سے کہا۔ ارے نہیں پیرن، ایسا مت کہو، ہم کالج اور یونیورسٹی میں اچھی فرینڈز رہی ہیں۔ دوستوں کا تو دوستوں پر اتنا حق ہوتا ہے کہ وہ مشکل میں ایک دوسرے کے کام آئیں، زیب نے محبت سے کہا اور جوائے کے ساتھ کھیلنے لگی۔ پیرن کے چہرے پر اطمینان اور سکون پھیلنے لگا۔